بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود اس انسان کے اندر ایک کمزوری ہے. کمزوری یہ ہے کہ جب بھی کہ اس کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اوور تھنکنگ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو ایک ہتھیار دے دیا. وہ ہتھیار دعا کا ہتھیار ہے کہ جب بھی انسان پریشان ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، مسائل کا شکار ہو تو اللہ کے حضور دعا کرے. جب انسان دعا کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے تو رب عطا کرتا ہے. ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. وہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں تم مجھے پکارو، تم یہ دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا. اب جواب ہر صورت میں ملتا ہے، دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی وہی آپ کو مل جائے، جلد یا بدیر آپ کو مل سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دعا کے بدلے میں آپ سے بہت سی آفات و بلیات کو ٹال دے، بہت سی مشکلات کو ٹال دے، اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے. یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں آخرت میں ذخیرہ کر دے، آخرت میں اجر رکھ لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کو کیا ملنا چاہیے. شاید میں اور آپ جس چیز کو طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اور شکل کے لیے وہ بہتر نہ ہو، اگلے مہینے کے لیے وہ بہتر نہ ہو، 1 سال کے لیے بہتر نہ ہو. لیکن ہم انسان ہیں، جلد باز ہو جاتے ہیں. تو شاید اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں ہمیں بہت سا بڑا اجر آخرت میں عطا کر دے. اور جب انسان آخرت میں اپنے اس اجر کو دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا. وہ یہ دعا کرے گا، یہ تمنا کرے گا کہ اللہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی تو آج میں اتنا زیادہ یہاں پر اجر پاتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر حال میں، جب بھی جس حال میں بھی ہوں، خوشحالی میں ہوں، مشکلات کا ہوں، جب بھی ہوں تو اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں. اور دعا مانگنے کا کوئی طریقہ خاص نہیں ہے. ہاں، حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے اس کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، دعا کریں. لیکن جب بھی آپ کسی موقع پہ بھی آپ جا رہے ہوں، دل سے آپ ضرور دعا کر دیا کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے شرک سے بھی قریب ہے، ہمارے ایک حاجت کو جانتا ہے. تو اس لیے ضرورت امر کی ہے کہ ہم اس چیز کا اہتمام کریں کہ ہم اس ہتھیار کو استعمال کریں، اللہ سے دعا کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.